الرحمن الرحيم میں بابا کو کربلا بھیجا تھا وہ سنانے آیا ہوں. میری یہ پہلی کوشش ہے. کتاب کا نام ہے مجمع النورین. اس میں یہ خط موجود ہے. مولانا ضمیر اختر نے اپنی مجلس میں اس کتاب کا حوالہ دیا اور اپنی مجلس میں بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شہر میں قاصد نے پکارا، اے مدینے والو، اے مدینے والو، ہم عراق کی طرف جاتے ہیں، اگر کوئی خط بھیجنا چاہے تو ہم سے کہو. بی بی فاطمہ صغرا نے یہ سنا اور ایک بار فضل کو آواز دی. کہا بیٹا قاصد کو روکو، حسین کی بیٹی اپنے بابا کو ایک خط بھیجنا چاہتی ہے. فضل دوڑے اور قاصد سے کہا، میری شہزادی بی بی صغرا اپنے بابا کو ایک خط بھیجنا چاہتی ہے. قاصد بی بی کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا، خط لیا اور وعدہ کیا کہ جواب دے کر جلد لوٹوں گا. بی بی کو اطمینان ہوا کہ قاصد خط لے کے جا رہا ہے اور جواب آئے گا. قاصد قافلے کا پتہ لگاتا ہوا چلا اور پتہ چلا کہ قافلہ کربلا میں ٹھہرا ہے. جس دن قاصد کربلا پہنچا وہ دن قیامت کا دن تھا. کیا دیکھتا ہے، چاروں طرف صحرا میں ایک محشر کا عالم ہے. زخموں سے چور ایک تھکا ہوا بزرگ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، کپڑوں پہ خون اور گرد سے اٹے ہوئے ہیں، سینے پہ خون کا نشان ہے، بازو سے تازہ تازہ خون رس رہا ہے، چہرے پہ خون ملا ہوا ہے. وہ بزرگ ایک ننھی سی قبر پر سر جھکائے بیٹھا رو رہا ہے. قاصد نے ایک بار اس بزرگ کے قریب جا کے پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ یہ قافلہ حسین کا ہے. اے شخص، یہ بتا کیا تو جانتا ہے کہ حسین کہاں ہے؟ حسین اٹھے اور کہا، میں ہی حسین ہوں، تو مجھے کیوں پوچھ رہا ہے؟ قاصد نے حیرانی سے دیکھا اور کہا، یہ آپ ہیں؟ ارے میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا. میں آپ کی بیٹی بی بی صغرا کا قاصد ہوں، آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں. اس نے خط نکال کر حسین کو دیا. حسین نے خط کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، مگر خط پڑھا نہیں، بلکہ خط لے کر فوراً خیمے میں چلے گئے اور آواز دی، بی بی زینب، بہن زینب، ام کلثوم، رباب، ام لیلہ، بیٹی سکینہ، آؤ دیکھو، وطن سے فاطمہ صغرا کا خط آیا ہے. ساری بیویاں جمع ہو گئی. بہت لمبا چوڑا خط نہیں ہے، میں سناتا ہوں. اصولاً خط کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے. جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں فلاں شہر، فلاں تاریخ، لیکن صغرا نے جو اوپر لائن خط پر لکھی وہ یہ لکھی، بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے، گھروں میں تالے پڑے ہیں، ہر سمت اداسی ہے. اس کے بعد لکھا، پیارے بابا بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے. کہا، بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھیا علی اکبر اسے لینے آئیں گے. ہاں بابا، صغرا ابھی زندہ ہے. بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی کہ سفر میں نہ آ سکتی. مجھے تو اپنی بیماری کا علم بھی نہیں. سب کہتے تھے صغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر نہ چچا بات سنتے تھے، نہ بھیا علی اکبر سنتے تھے. اور وہ میری کیوں سنتے؟ وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے نا. اور ہاں بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہتی ہے کہ اے بابا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ پھوپھی زینب سے بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل اماں سے ملتی ہے؟ تو بابا یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر میری شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور
میرا بھیا علی اکبر نانا کے ہم شکل نہیں ہے، چچا عباس دادا علی سے نہیں دکھتے، آخر بابا شکل صورتیں خاندان والوں پر ہی تو جاتی ہیں نا۔ خیر بابا آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے، نہیں لے گئے، پر بابا آپ کو یاد ہے نا آپ نے کہا تھا جب بھیا علی اکبر کی شادی ہوگی وہ مجھے ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ ابھی تک کیا ارادہ ہے؟ مجھے بھولیے گا نہیں، ضرور بلوائیے گا۔ ہائے میرا بھیا جب صحرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا۔ اور بابا میں بھیا علی اکبر کے چہرے کی بلائیں لوں گی، اور بابا میں علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی تو میری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ اے بابا شادی کے کپڑے تو سل گئے ہوں گے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اڑ کر آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں، یہاں دن رات تکتی ہوں۔ اب کوئی آیا، اب کوئی طلبا ہوا، مگر شام ہو جاتی ہے، پرندے اپنے پسیرے کو چلے جاتے ہیں۔ آپ کی یہ بیٹی اپنے آنے والے کل کی آس میں نانی کے ساتھ نانا رسول خدا کے روضے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے۔ بابا جب سے آپ گئے ہیں رات کو بڑے ڈراونے خواب نظر آتے ہیں۔ بابا رات کو نیند نہیں آتی، جیسے ہی ذرا آنکھ بند کرتی ہوں نہ جانے کیا دیکھتی ہوں۔ اے بابا خواب میں ایک بڑا سا صحرا نظر آتا ہے اور اس صحرے میں مجھے خون ابلتا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے خون کا دریا جوش مار رہا ہے۔ بابا یہ کیسا خواب ہے؟ مجھے نظر آتا ہے، ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں۔ بابا جب سے یہ محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل چین نہیں آتا۔ اے بابا میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے، زبردستی نانی مجھے نوالے بنا کے کھلاتی ہے۔ بابا جلدی لکھیے، سب خیریت تو ہے نا؟ اے بابا اب تو آس پاس کے سہیلیاں بھی آنا جانا نہیں کرتی۔ بابا جب گلی میں دیکھتی ہوں کہ ایک چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے بھائیوں کے گود میں لے کر جا رہی ہوتی ہے تو مجھے علی اصغر بہت یاد آتے ہیں۔ اے بابا اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگے ہوں گے۔ سکینہ علی اصغر کے ساتھ بہت کھیلتی ہوگی، مجھے گود میں لے کے کھیلتی ہوگی۔ بابا مجھے بھی بڑی حسرت ہے کہ میں علی اصغر کو گود میں لے کے اٹھاؤں۔ اے بابا میں بھیا علی اصغر کے لیے دو جوڑے کپڑے بھیج رہی ہوں جو دادی ام البنین نے بنائے ہیں، اور بھیا علی اکبر کے لیے میں نے بہت سے پھول جمع کر کے گلدستہ بنایا ہے، یہ ان کو دے دیجیے گا اور کہیے گا میں ان کے انتظار میں راہ دیکھ رہی ہوں۔ فارقت لے کر حسین باہر آئے تو قاصد نے کہا آقا میں نے وعدہ کیا تھا میں خط کا جواب لے کر آؤں گا۔ حسین نے قاصد کہا تامار چلے، کہا میں خط کا جواب دیتا ہوں۔ پھر اسے لے کے علی اکبر کے علاقے پہ آئے اور خط کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا۔ دوسرا نے خط بھیجا ہے،
ہائے ہائے جفا